السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہوں یشمین جمال. آج دن میں پہلے خبر آئی جی کہ فل جو کورٹ ہے، سپریم کورٹ کا فل بینچ جو ہے ان کی ایک میٹنگ ہے جو کہ کال کر لی گئی ہے. وہ ان میٹنگ ہے اور جو ریزروڈ سیٹس کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پر جو بھی معاملہ ہے، کیونکہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے تو وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ خبر بہت زیادہ پھر گردش کرنے لگے کہ شاید آج ہی کوئی ڈیسیجن بھی آ سکتا ہے، کوئی شارٹ آرڈر آ سکتا ہے. لیکن وہ پھر دن کے بیچ میں کہیں کلیئرٹی آ گئی اس کے اندر کہ شاید ابھی کوئی شارٹ آرڈر تو کم سے کم نہیں آئے گا. اب جو ہے وہ کچھ کورٹ رپورٹرز کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل ممکنہ طور پر فیصلہ سنایا جا سکتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو جس میں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو ہے وہ گئے، شامل ہوئے، کیا وہ اب ریزرو سیٹس بھی لے سکیں گے یا نہیں ان کو مل سکے گی ریزرو سیٹس. تو جو ایک ایشو اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ فیصلہ پہلے تو آنے میں جو ڈیلے ہوا، جو میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگز میں بات کی ہے، اس کے بعد اب فیصلہ محفوظ کر کے جو ڈیلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا فیکٹرز، کیا محرکات ہو سکتے ہیں. تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ شاید ڈائسنٹ ہے اور بہت بڑا ڈائسنٹ ہے جو بینچ ہے اس کے اندر اس چیز کو لے کر، اور وہ کوئی 1 2 3 لوگوں کا ڈائسنٹ نہیں ہے، شاید میجورٹی کا ڈائسنٹ ہے، یا کہیں ٹائی ہو رہی ہے، بات ڈرا ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ذرا اس کے اوپر جو ایک غور و فکر کا سلسلہ ہے، سوچ بچار کا سلسلہ ہے، وہ جاری ہے. کل بھی ڈیسیجن آتا ہے کہ نہیں آتا، بہت سے لوگ اس کو لے کر بھی ابھی بھی کوئی بہت شور نہیں ہے، ریلکٹنس ہے اس بات کو لے کر. تو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن آئے گا تو کیا جو ہے وہ اس میں سے نکلے گا. حکومتی کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی، وہ بڑے پر امید ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ڈیسیجن سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آ سکتا، اور 1 2 لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ وجہ اور کوئی نہیں، ہم کسی پولیٹیکل گراؤنڈ پر یہ بات نہیں کر رہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ کمزور اس میں دکھائی دے رہی ہے، یا پی ٹی آئی اس میں کمزور دکھائی دے رہی ہے. تو وہ جو لیگل کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کی بنیاد پر شاید یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اس ڈیسیجن کو پلٹا جائے یا اس کو فیوریبل کیا جائے سنی اتحاد کونسل کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ ڈیسیجن کل آتا ہے، جب آتا ہے تو پھر وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوگا. بہت ساری چیزیں ملک میں ایٹ دا سیم ٹائم اور ہو رہی ہیں، جس کے اندر جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ لائم لائٹ میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ماضی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی رہیں جس میں جو آج حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اوپر وہ شکایات کرتے رہے، جن کے اوپر وہ یہ کہتے رہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، معافی مانگنی چاہیے اداروں کو، جو ادارے اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر ان کے خلاف ملوث ہیں. لیکن آج جب آپ اقتدار میں آئے تو جس طرح کی کلین چٹ آپ نے دی، اس طرح کی کلین چٹ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کھل کے اتنی نہیں دیتا جس طریقے سے آپ لوگوں نے وہ کلین چٹ دے دی. ایک نوٹیفیکیشن جو ہے، اسٹیچوٹری نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایشو کیا گیا حکومت کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کچھ کنسرنز ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ISI ہے ان کی گریڈ 18 یا اس سے اوپر کے جو افسران ہیں، ڈپینڈنگ آن کون فٹ فار دا جاب ہے، وہ ادارہ ڈیسائیڈ کر سکے گا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی فون کالز کو ٹیپ بھی کر سکیں گے، وہ لوگ لوگوں کو کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو مانیٹر بھی کر سکیں گے. تو وہ جو بات ہے کہ بنیادی انسانی حقوق، فریڈم آف ایکسپریشن یا چوائس، پریویسی ایک انسان کی، وہ جو سارے وہ پیرامیٹرز ہیں، وہ جو سٹینڈرڈز ہیں، اور وہ جو آزادی ہے یا میرے انسانی حقوق کی جو پروٹیکشن ہے جو کہ آئین کا آرٹیکل 9 دیتا ہے، وہ اس کا کیا ہوا. یہ بات جو ہے وہ سمجھ سے باہر آتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو نون لیگ کے جو ہے وہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز پر اس پر بات کرتے ہوئے سنا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو UK میں بھی ہوتا ہے، USA میں بھی ہوتا ہے، تو امریکہ برطانیہ میں ہوتا ہوگا. لیکن امریکہ برطانیہ وہ والے ملک ہیں جن کی جب ہم اس طرح کی باتوں میں جو ہمیں سوٹ کرتی ہے مثال دیتے ہیں تو وہ اٹ ڈزنٹ یہ کوئی بہت اچھی وہ بات نہیں ساؤنڈ کرتی ہے، کیونکہ وہاں پر اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. ہمارے پاس اتنا موٹا لکھا ہوا آئین ہے، UK میں کوئی آئین نہیں ہے، وہ ٹریڈیشنز پر چلتے ہیں. امریکہ کا اتنا چھوٹا سا آئین ہے، لیکن وہ جو ہے وہ گڈ پریکٹسز اور گڈ ٹریڈیشنز کو فالو کرتے ہیں، اور اصولوں کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور اپنا ملک چلاتے ہیں. وہاں پر بھی اگر فون کالز ٹیپ ہوتی ہیں، اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے. وہ ایک انڈیویجول، وہ اگر یشفین جمال کا فون ٹیپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس صورت میں وہ فون ٹیپ کر سکتے ہیں کہ جب وہ عدالت جائیں گے، جا کے میرے خلاف ایک پورا کیس پریزنٹ کریں گے، بتائیں گے جی کہ یہ مسئلہ ہے، یہ ایک انڈیویجول ہے، ہم اس وجہ سے سو اینڈ سو ریزن ان کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اگر اس انڈیویجول کیس میں عدالت کی طرف سے گو اہیڈ ملتا ہے تو وہ مجھے میری فون کال ٹیپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس انڈیویجول کیس میں بھی عدالت کہتی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو دے کانٹ. وہ کوئی بھی ادارہ وہاں پر اتنا خود مختار نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے. اب ہمارے ملک میں بھی یہ قانون نیا نہیں ہے، بالکل میں ایگری کرتی ہوں اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بات سے کہ یہ قانون نیا نہیں ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کا تو کوئی مرحلہ ہوگا، کوئی طریقہ ایسا ہوگا کہ جس سے یہ انشور کیا جا سکے کہ ہر انسان جو اس ملک میں رہتا ہے وہ یہ نہ فیل کرے کہ میں نشانے پہ ہوں،
یا میں جو بات کر رہا ہوں کوئی سن رہا ہے, یا میری کوئی زندگی میں میری کوئی پریویسی ہے, میں اپنی کوئی پرسنل بات کیا اپنے کسی سوشل میڈیا وہ ہیں ایپس ہیں, واٹس ایپ ہے, کوئی اور چیزیں ان کے تھرو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا, پتہ نہیں میں کس حد تک مانیٹر ہو رہا ہوں. ظاہر ہے بتایا جائے گا, توجیحات دی جائیں گی کہ یہ کال مانیٹر ہو سکتی ہے, یہ نہیں ہو سکتی, یہ میسج پڑھا جا سکتا ہے, یہ نہیں پڑھا جا سکتا, لیکن ایک کنفیوژن کی کیفیت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس ساری چیز سے اپنے آپ کو بالکل نکال کر ادارے کو بالکل بااختیار کر دیا کہ آپ جو ہے وہ کیپنگ دا نیشنل سیکورٹی ایشو ان مائنڈ آپ سن سکتے ہیں. اب نیشنل سیکورٹی کو کون ڈیفائن کرے گا؟ ماضی میں چیف جسٹس کی ساس جو ہیں ان کے فونز بھی ریکارڈ ہوتے رہے ہیں. ماضی میں خود مریم نواز شریف صاحبہ کا فون ریکارڈ ہوتا رہا, جس میں مریم صاحبہ نے کہا کہ مجھ سے معافی مانگی جائے کہ میری پریویسی کو بریچ کیا گیا. اینڈ آئی ایگری ود ہر کہ کسی کی بھی پریویسی کو اگر بریچ کیا جاتا ہے, یا اس کا جو بیسک ایک فنڈامنٹل اس کا رائٹ ہے, اس کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ کی جاتی ہے, وہ آگے بڑھا جاتا ہے, یا اس کو وہ کیا جاتا ہے, پامال کیا جاتا ہے, تو بالکل ان کا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر شکایت کریں. لیکن آج جب ان کے اپنے دور حکومت میں آپ خود یہ کلین چٹ دے رہے ہیں, تو پھر اس کا کیا؟ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم مریم نواز شریف صاحبہ سے بات کر رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, اس میں مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں بھی کچھ گفتگو تھی جو کہ ٹیپ ہوئی بھی ہمیں ملی. اچھا, پھر یہ بات بھی ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ معافیوں کا مطالبہ اور تقاضا تو کرتے رہے ہیں کہ ہم سے معافی مانگی جائے, لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پریس کانفرنسز میں یہ دعوے بھی کرتے رہے کہ ہمارے پاس کچھ ججز ہیں جن کی ریکارڈنگز ہیں, ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ شخصیات ہیں جن کی ویڈیوز ہیں. تو وہ چیزیں کس طرح سے ریکارڈ ہوتی تھیں اور بنائی جاتی تھیں؟ یہ ایک ایسی سچویشن ہے, ایک ایسا پوائنٹ ان ٹائم ہے جہاں پر آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ریکارڈ پر ہے, اور اس کے بعد ملک بھر کی جوڈیشری سے لوگوں کی کنسرنز ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ہمیں ٹیپ کیا جاتا ہے, ہمیں فلم کیا جاتا ہے, ہمیں سنا جاتا ہے. اس صورتحال کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کنسرنز کے اوپر ہم جو ہے وہ کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ کوئی کسی کو سن لے. آئی ڈونٹ نو کہ کون نیشنل سیکورٹی ڈیفائن کرے گا, ویئر از دس گوئنگ ٹو لیڈ, یہ بات کہاں تک جائے گی اور رکے گی. میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا پینڈوراز باکس جو ہے وہ اس صورت میں کھول دیا ہے. اچھا, تھوڑا سا معیشت کے اوپر بھی بات کرتے چلیں, کیونکہ بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائے اور لوگوں کے بل بلا اٹھنے کے بعد کہ بجلی کے بلوں کا معاملہ, وہ کہا گیا جی کہ جو کچھ پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان کو سبسڈائز کیا جائے گا اگلے 3 مہینے کے لیے. تو سوال تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ پھر یہ سبسڈی یا یہ جو بھی ایک ریلیف ہے جس بھی صورت میں ہے, وہ ریلیف بجٹ کے اندر کیوں وعدہ نہیں کر دیا گیا؟ اس ریلیف کا تب کیوں نہیں دے دیا گیا؟ تبھی دے دیتے تو یہ معاملہ حل ہو جاتا. لوگوں کے تل ملا اٹھنے کا, لوگوں کے بل بلا اٹھنے کا انتظار گھومتے وقت کرنا چاہیے, کیوں کیا؟ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ پیسے اگر بجٹ بناتے وقت آپ کے پاس یہ ایلوکیشن نہیں تھی تو اب یہ ایلوکیشن آپ کے پاس جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ ڈاکٹر مصدق ملک نے ایک جگہ پر یہ کہا ہے کہ پی ایس ڈی پی سے یہ فنڈ جو ہے وہ نکالا جائے گا. تو وہی بات ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس کرٹیسائز ہو رہا تھا اور گورنمنٹ ہو رہی تھی کہ آپ پی ایس ڈی پی میں اتنا بڑا اماؤنٹ پلیج کیوں کر رہے ہیں, اٹس اوور ایمبیشیس. وہ ان دا فرسٹ پلیس وہاں پلیج کیوں کیا گیا؟ پلیج کرنے کے بعد وہاں سے کاٹ کر چیزوں کو آگے پیچھے لگانے کی جو ہماری پرانی روایت ہے ہم اس کو ترک کیوں نہیں کرتے؟ اچھا, 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ 51% سے جو ان لوگوں کے بلز بڑھ جائیں گے, اگر ابھی وہ سبسڈائز ہوں گے, اس وقت وہ لوگ جو ہے وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ ایک لیک آف پلاننگ ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیزیں, اور یہ وہ حکومتیں ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی بھی اس وقت اقتدار میں کہیں نہ کہیں پارٹ اینڈ پارسل, اور پی ایم ایل این تو خیر ہے اقتدار میں, کہ کوئی کہتا تھا ہم 200 یونٹ بجلی مفت دیں گے, کوئی کہتا تھا ہم 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے. اب اقتدار میں آنے کے بعد کہتے ہیں ممکنات میں سے ہی نہیں ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ویس لغاری نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم فری بجلی کی یونٹس جو ہے وہ دے دیں. اچھا, ویس لغاری صاحب نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا جی کہ بجلی کی جنریشن کی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس, لیکن جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں, اور جو ہمیں جو بلز کی فارم میں ریکوری نہیں ہوتی, چوری ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی انہوں نے اور توجیحات دی, تو وہ جو ریکوری ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم اس کو فل جنریشن کیپیسٹی پر کیوں لے کر جائیں؟ تو جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو پاور پروڈیوسرز ہیں ان کو تو وہ آپ کر رہے ہیں سر, ان کی وجہ سے قرض پہ قرض چڑھا جا رہا ہے. تو جب قرض پہ قرض چڑھا جا رہا ہے تو پھر پاور پروڈکشن کو روکنے کی یا فل جو جنریشن کیپیسٹی ہے اس پر جانے میں یہ بات کیسے رکاوٹ ہے کہ آپ کو آگے سے ریکوری نہیں ہو رہی ہے؟ ریکوری ہو یا نہ ہو, یو آر میکنگ این ایکس اماؤنٹ آف پیمنٹ ٹو دو سرٹن پاور پروڈیوسرز. تو
تو اب یہ کچھ باتیں ہیں جن کو جو سمجھ سے بالکل بالاتر ہے، اور سمجھ سے بالاتر یہ بھی ہے کہ اس پوری صورتحال کے اندر جہاں پہ مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ ہم بیلٹ ٹائٹن کریں، وہیں پر اپنا کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ حکومت نے بڑھایا. ایوان صدر کا خرچ 62% سے بڑھایا گیا. 33 کروڑ روپیہ ایوان صدر کی نئی گاڑیوں کی خرید و فروخت خرید کے لیے رکھا گیا. اس کے اندر مینٹیننس کے لیے آئی تھنک 10 کروڑ اور بھی ایکسٹرا اس میں رکھا گیا ہے، جو کہ صرف جو ٹرانسپورٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے ایوان صدر کا اس کے ساتھ ڈیل کرے گا. لائبیریا کے صدر نے اپنی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 40% اپنی مراعات اور اپنے جو سیلری ہے اس کے اندر کٹوتی جو ہے وہ کی ہے. یہاں پر ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ ہم بیلٹ ٹائٹن کریں، لیکن خود کی جو شاہانہ جو ہے وہ طرز زندگی ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، چاہے اس سے کوئی فائنینشیلس پر فرق پڑے یا نہ پڑے. آپ کی نیت کیا ہے اس سے کم وہ انڈیکیٹ ہوتی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا فوکسڈ ہونا چاہیے گورنمنٹ کو اس پوائنٹ ان ٹائم پہ، کہ جب یہ آپٹکس واقعی میٹر کریں گی کہ حکومت وقت نے بھی اپنا کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو کم کیا ہے. 500 ارب جو ہے وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین کو ملا کر ترقیاتی کاموں کے لیے ان کے مختص کیا گیا ہے. یہ ووٹ آپ نے ابھی نہیں لینا، یہ ووٹ آپ نے بہت عرصے کے بعد لینا ہے. اس ٹائم پر یہ بجٹ ایلوکیشن کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں، کیا یہ تھنکیبل بھی ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی لمبی لمبی ٹاکس ہوتی ہیں، ہمیں صرف زبانی کلام میں بتایا جاتا ہے کہ عوام کا بہت درد ہے ہمارے دل میں، لیکن جو ایکشنز ہیں وہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. وہ جو آپ کا کال ہے اس کے ساتھ تضاد بہت بڑا، اور یہ برج جو ہے یہ بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے. آج کے اس ویلاگ سے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کانٹینٹ کو لائک اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.